دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے ہمارے عقائد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس سلسلے کی شروعات کی، اس سلسلے کا آغاز کیا اور آپ کے سامنے عقائد کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ عقائد ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور عقائد کو نہ جاننے کا نقصان کس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے سلسلے کے اندر عقائد کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے بنیادی عقیدہ جس کا کلمہ توحید کے اندر، کلمہ طیبہ کے اندر ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہے، اس پارٹ کے اندر عقیدہ توحید کا اقرار ہے۔ آئیے عقیدہ توحید کے بارے میں سننے سے پہلے ایک درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تین شخص ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ من فرج عن مکروب امتی، فرماتے ہیں کہ جس نے میرے امتی کی تکلیف دور کی۔ ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور تیسرا وہ شخص جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ان تینوں افراد کے لیے، ان تینوں ایمان والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے، ایک خوشخبری دی ہے کہ ان کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا نہیں۔ درود پاک کی عادت بنائیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، انسان کو پہلے دن سے زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا نام ہی توحید ہے۔ اسی عقیدہ توحید کا انکار کرنا، یعنی ایک خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو ماننا، یا کسی کے اندر خدا جیسی کوئی صفت ماننا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مان لینا، یہ شرک ہے۔ شرک کی تمام تفصیلات بھی ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر سماعت کریں گے۔ اب جانتے ہیں کہ توحید کتنی طرح کی ہے، توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے تین قسمیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے توحید ذات، دوسری ہے توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید ربوبیت۔ توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، اس کی نہ کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے،
نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی توحید ذات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، حبیب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ذات کو بیان کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ توحید کی جو دوسری قسم ہے، دوسری کیٹیگری ہے توحید الوہیت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ معبود جس کی عبادت کی جائے صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود اور مستحق عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا ہے اور اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مستحق عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر ارشاد ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے مگر وہی رحمان الرحیم۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کو بیان کیا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی دوسرا عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ تیسری قسم کی طرف چلیں، توحید ربوبیت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے جہان کا خالق، سارے جہان کو پیدا کرنے والا اور سارے جہان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر جگہ، ہر خشک و تر کے اندر اسی کی تدبیر، اسی کا حکم نافذ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ زمین کا بچھونا ہے، یہ اس کا بچھایا ہوا ہے، یا آسمان کا جو شامیانہ ہے، آسمان کی جو چھت ہے، یہ چمکتے دمکتے چاند اور ستارے ہیں، سورج ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان تمام کا خالق وہی ہے۔ زمین پر بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور سب کچھ اور یہ ساری چیزیں اسی کے حکم کی پابند ہیں۔ اس کو بھی سورہ جاثیہ کے اندر بیان کیا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب عظیم حکمتوں والا ہے۔ تو ناظرین کرام، توحید کی یہ تین قسمیں بیان کی گئیں، توحید ذات، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ توحید ذات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، اکیلا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت کے اندر یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کے اندر یکتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اس نے اپنی ذات اور صفات کی نشانیاں رکھی ہیں، نشانیاں اس نے رکھ دی ہیں۔ انسان کو عقل دی ہے، عقل کے اندر ایسا نور دیا ہے جس نور کی وجہ سے انسان ان رکھی ہوئی نشانیوں کے ذریعے خدا عز و جل کی معرفت تک پہنچے، اس کی ذات تک پہنچے۔ اور عقل کی اس پہچان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا ہے، جن انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کی صفات کی طرف رہنمائی کی ہے، انسانوں کی رہنمائی کی ہے، انسانوں کو بتایا ہے اور ٹھوس ثبوت دلائل پیش کیے ہیں۔
نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی ہیں، صحیفے بھی نازل کیے ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت، صفات کی معرفت یہ تو بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو اس کی زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بھی دیا ہے کہ وہ اخروی سعادت کس طرح پا سکتا ہے، اور دنیاوی زندگی کے لیے ایک جامع کوئی قانون اس کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک صحیح انداز میں قرآن ہدایت کے مطابق، خالق کائنات کی ہدایت کے مطابق گزار سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان گمراہی کی وادی میں بھٹکتا پھرے۔ اس نے انسانی ذہن کی سوچ کے دھاروں کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑنے کے لیے ہدایت کا سامان کر رکھا ہے۔ وہ انسان کو آسمان و زمین کے اندر، آسمان و زمین کے حقائق کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر، بدلتے ہوئے ان حالات کے اندر غور کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ انسان کسی طریقے سے برے رستے چلنے سے رک جائے اور اپنے خالق کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی نعمتوں کو پہچانے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، مانے اس کی نعمتوں کو، اور اس کے لطف و کرم کے احساس سے وہ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے، دیکھیں۔ فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم نہیں تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں، انسان کے نہ ہونے کو بتایا کہ انسان پہلے نہیں تھا، پھر اس کے ہونے کو بتایا، پھر مرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ حقیقتیں تو تسلیم کرتے ہیں لوگ، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ انسان نہیں تھا، پھر بنا ہے، پھر وہ موت کے گھاٹ اترے گا، موت بھی اس کو آئے گی۔ اسی تسلسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کو بیان کر دیا جس چیز پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور فرمایا کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، موت کے بعد تمہیں دوبارہ وہ خالق اور وہ مالک اٹھائے گا۔ جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی سیمپل بھی نہیں تھا، اس نے بغیر سیمپل کے تمہیں وجود دے دیا ہے، تو تمہارے مر جانے کے بعد اس کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس انداز کے ساتھ اس آیت کے اندر تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انکار کرنے والا بھی، ایک منکر بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کہیں یہ بات سچ تو نہیں ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یقیناً اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، اور پھر تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر تجھے اعتدال دیا، بیلنس دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے اس نے ترکیب دیا۔ اس آیت کے اندر انسان کی خود اپنے آپ کو پیدا کرنے میں بے بسی، کہ انسان تو نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور پھر انسان کے اعضاء کا اسٹیبلش ہونا، معتدل ہونا، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ سب کچھ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی ذات کے اندر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اے انسان تو اپنی ذات کے اندر غور کر کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے ہاتھوں کو کس طرح صحیح سلامت اور مساوی بنایا ہے، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، ایک اندازے پر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دیگر مقامات پر اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ انسان بعض اوقات پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے، بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس پریشانی سے باہر نکل نہیں پاتا۔ اگر وہ خود بے بس ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ دوستوں کا سہارا لیتا ہے،
ڈاکٹروں کا سہارا لیتا ہے، یا کسی ایسی مصیبت ہو تو پھر اس میں کسی عہدیدار سے مدد لیتا ہے، کسی منصب والے سے مدد حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر پریشانی ایسی ہو کہ یہ لوگ بھی جواب دے جائیں، نہ دوست کام آ رہے ہیں، نہ کوئی عہدیدار، کوئی منصب والا، کوئی کرسی والا اس کا سپورٹ کر رہا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اس کے کام آ پا رہا ہے، انسان چاروں طرف سے مایوس ہے اور ناچار ہے، بے بس ہے، ایسی صورتحال میں اس کے اندر کسی غیبی مدد کا انتظار پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غیبی مدد ملے، جسے وہ جانتا نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مانتا بھی نہیں ہے، کسی طاقت کو مانتا بھی نہیں، لیکن انتظار ہوتا ہے اس حالت میں، کیونکہ ہر طرف سے بے بس ہے، وہ خود اپنے طور پر بھی اس سے نہیں نکل پا رہا اس پریشانی سے، اور کسی کا سپورٹ لے کر بھی وہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ اور دراصل وہ اپنی ہائے ہائے کے اندر اس ہستی کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم نے ایسی صورتحال کو بہت سادہ طریقے پر بیان کیا ہے۔ سورہ نمل میں فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے بس اور مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے، اور کون مرنے کے بعد تمہیں ان کی نیابت سونپتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم سوچتے ہو۔ قرآن کریم نے یہاں بھی انسان کو دعوت فکر دی ہے، سوچنے کی دعوت دی ہے۔ تم غور کرو، ایسے حالات کے اندر، اضطرار کے اندر، بے بسی کے اندر تم کس کو پکارتے ہو؟ تمہارے اندر سے کیا صدا نکلتی ہے؟ تم کس غیبی مدد کا انتظار کرتے ہو؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص سے مناظرہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، کہ خدا موجود ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں سمندری تجارت کرتا ہوں، سمندر کا میرا سفر رہتا ہے۔ پوچھا کہ کیا کبھی تیری کشتی کبھی طوفان میں پھنسی ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ پھنس گئی تھی۔ تو فرمایا کہ پھر تیرا حال کیا تھا جب کشتی پھنس گئی تھی طوفان کے اندر، اور تو دریا کی موجوں کے اندر تھا؟ پہلے تیرا سہارا کشتی تھی، پھر کشتی کے کسی تختے کا تجھے سہارا تھا، لیکن جب وہ سہارا بھی تیرا چلا گیا تو کیا امید تھی تجھے؟ کس چیز پر تو نے امید لگائی تھی؟ کیا تجھے کوئی امید تھی کہ کوئی مجھے بچانے والا ہے؟ تو نے سوچا؟ کہا کہ ہاں، میرا ذہن واقعی کسی بچانے والے کی طرف گیا تھا کہ کوئی غیبی طاقت مجھے بچا لے۔ فرمائے کہ وہی تو تیرا معبود ہے جس کی طرف متوجہ ہونے پر تو مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ انسان کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھی گئی ہے، آدمی اس سے غافل ہوتا ہے، اس جانب توجہ نہیں کرتا۔ لیکن ایسے حالات جب بنتے ہیں تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو ہی جاتا ہے، غیبی مدد کا انتظار کرتا ہی ہے، اگرچہ وہ خدا کا منکر ہو۔ اسی لیے ہمارے مرشد قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی مشکلات، جن مشکلات کا حل بندے کے پاس نہ ہو، نہ اس کے دوستوں کے پاس ہو، نہ کسی اس کے جان پہچان والے کے پاس ہو، ایسی مشکلات بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرتی ہیں، کہ ایسی مشکلات میں بندے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنے وجود کی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بار بار انسان کو غور کی دعوت دی ہے، تدبر کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے کہ تم غور کرو، ان نشانیوں کے اندر غور کرو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں شطرنج کے کھیل سے بہت امپریس ہوں۔ یہ کھیل ایک چھوٹے سے بورڈ پر کھیلا جاتا ہے، 64 اس کے خانے ہوتے ہیں، باکس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان باکسوں کے اندر لاکھ مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے تو ہر مرتبہ بازی الگ الگ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ
تم اس کی بات کرتے ہو، تم کھیل کی بات کرتے ہو. میں اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب کرتا ہوں انسان کے چہرے پر. انسان کا جو چہرہ ہے یہ بالش بر چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربہا ارب، نہ جانے کتنے ارب، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ چہرے پیدا کیے، لیکن کوئی بھی چہرہ دوسرے چہرے سے مکمل طور پر میل نہیں کھاتا. کسی کی آنکھ دوسری آنکھ سے، ناک دوسرے کی ناک سے، ہونٹ دوسرے کے ہونٹ سے، کان دوسرے کے کان سے نہیں ملتے. اور ناظرین کرام، چہرہ تو بہت دور کی بات ہے. انسان کے ہاتھ کے اندر یہ 2-2.5 انچ کا انگوٹھا ہوتا ہے. کسی کے انگوٹھے کی لکیریں جو ہے وہ دوسرے کے انگوٹھے سے نہیں ملتی، بلکہ خود ایک ہی انسان کے ایک انگوٹھے کی لکیریں دوسرے انگوٹھے کی لکیروں سے میچ نہیں ہوتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے وہ خدا جو خوب پیدا کرنے والا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے چربی کی ایک بوٹی سے دکھایا. یہ آنکھ کیا ہے؟ فرمایا چربی کی ایک بوٹی سے انسان کو دکھایا ہے، اور ایک نرم ہڈی سے انسان کو سنوایا ہے، اور گوشت کے ایک ٹکڑے کو اس نے گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے. فرماتے ہیں کہ جو لوگ انسان کو انسیڈنٹلی ایک حادثہ سمجھتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں، وہ ان چیزوں کو کیا مطلب بیان کریں گے کہ انسان کے جسم کے اندر ہر جگہ گوشت تو ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ بولنے کی صلاحیت صرف اس گوشت کے حصے میں ہے، اس زبان کے اندر ہے؟ اور ایسا ضروری کیوں ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت یہ اسی چربی کے ایک بوٹی کے اندر ہے؟ جسم کے کسی اور حصے کی چربی بینائی کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ آلہ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی ہر دھرمی پر نہیں ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق کوئی انسیڈنٹلی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کا حسین شاہکار ہے. ناظرین کرام، ایک اور دلیل لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح غذا عطا فرمائی ہے. وہ جانوروں کے ذریعے ہمیں دودھ عطا فرماتا ہے. ہم دودھ حاصل کرتے ہیں جانوروں سے. اچھا، یہ جو دودھ ہے یہ جانوروں میں کہاں سے آتا ہے؟ جانور کیا کھاتا ہے؟ چارہ کھاتا ہے. اور پھر جب جانوروں کی اوجڑی کے اندر یہ چارہ پہنچتا ہے تو اوجڑی کے اندر سب سے پہلے ہضم کا پروسیس ہوتا ہے. اوجڑی کا جو اوپر کا حصہ ہے اس حصے کے اندر خون، نچلے حصے کے اندر گوبر، اور درمیانی حصے کے اندر دودھ تیار ہوتا ہے. اور یہ پھر ہضم کے مختلف اسٹیپس سے گزرتا ہوا جانور کے تھن تک پہنچتا ہے. آپ غور کریں، دودھ کے نیچے ہے غلاظت، گوبر ہے، اور اس کے اوپر ایک سرخ رنگ کا لکوڈ ہے، یعنی خون ہے، لال رنگ کا لکوڈ ہے. آخر وہ کون سی حقیقت ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو جانور کے اس پیٹ کے اندر تصرف کر کے سرخ رنگ کے خون اور بدبودار گوبر کے درمیان سے صاف، سفید اور میٹھا اور خوشبودار دودھ نکالتا ہے؟ نہ گوبر کا کوئی ذرہ اس میں شامل ہوتا ہے، نہ خون کا کوئی قطرہ اس کے اندر ملا ہوتا ہے. کیا یہ صاف اور پاکیزہ دودھ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی جانب اشارہ نہیں کرتا؟ ناظرین، اسی کو قرآن مجید میں بیان بھی کیا گیا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ، سورہ النحل میں اللہ فرماتا ہے کہ ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے غور و فکر کا موقع ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. فرماتا ہے کہ ہم تم کو گوبر اور خون کے درمیان سے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اچھا، دودھ کا یہ اصول، یہ کوئی چارے کی خصوصیت نہیں ہے، اسی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ یہ چارہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس چارے سے دودھ بن جاتا ہے، تو پھر یہی چارہ جو ہے وہ
مادہ نہیں، نر جانور بھی کھاتا ہے، میل بھی کھاتا ہے، اس سے ہم دودھ کا قطرہ حاصل نہیں کر پاتے، اور نہ ہی یہ مادہ جانور کی کوئی طبعی خصوصیت ہے، ورنہ جب وہ ایک مادہ جانور پریگننسی کے اندر ہو اس وقت تو دودھ حاصل نہیں ہوتا، اس وقت بھی دودھ دینا چاہیے اس کو۔ نہ یہ بچے کی خصوصیت ہے، کیونکہ بعض اوقات بچہ مر جاتا ہے لیکن بچے کے مرنے کے بعد بھی وہ جانور ایک خاص مدت تک دودھ دیتا رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ جانوروں سے دودھ کے حاصل ہونے کے اس نظام کے اندر نہ کوئی چارے کا کوئی کریکٹر ہے، مین کریکٹر نہ کوئی جانور کا ہے نہ کوئی اس کے بچے کا ہے۔ اگر مین کریکٹر ہے، مین کردار ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ پورا سسٹم جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہم اگر پانی کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے بارے میں فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، بتاؤ جو تم پانی پی رہے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو ہم اتارنے والے ہیں یا تم اتارنے والے ہو۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو اتنا کڑوا کر دیں کہ تم پی بھی نہ سکو، فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ان آیات کے اندر ہمیں شکر کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو ماننے کا کہا جا رہا ہے کہ تم خدا کے احسان کو مانو، خدا کے وجود کو تسلیم کرو، اس کے وحدانیت کو مانو، اور اس رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کس طرح وہ تمہیں پانی عطا فرماتا ہے۔ جس جگہ زمین کی گہرائیوں سے پانی نکالنے کی ضرورت تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی گہرائی کے اندر پانی رکھ دیا۔ جہاں پر سخت پہاڑی ہے، پتھریلی زمین ہے، زمین کو کھودنا مشکل ہے، وہاں اس نے پانی کے چشمے لگا دیے۔ کہیں پر جب برفانی چوٹیاں ہیں اور بادلوں کی لگاتار برسات ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں کو جاری کر دیا۔ کہیں کنوؤں کا نظام ہے، کہیں ندیوں کا نظام ہے۔ الغرض جس جگہ پانی کی جیسی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس جگہ پانی کی اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور انسان کو پانی فراہم کیا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کے بارے میں سنا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں، یہ پیغام دیتی ہیں کہ کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہا گیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ یہ جو نظام چل رہا ہے کائنات کا، یہ کائنات کا جو نظام ایک ہی ترتیب پر ایک ہی نظم کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر خدا کے علاوہ کوئی اور بھی دیگر معبود ہوتے، لفسدتا، تو اس زمین و آسمان کا نظام سارا گڑبڑ ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ تو یہ نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ اگر دو ہوں تو پھر اس نظم کے ساتھ یہ نظام نہ چلے۔ اگر کوئی کہے کہ دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو اتفاق کر لیں، ایک دوسرے سے اتفاق کر لیں کہ نظام اسی طرح چلے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اتفاق کر لیں تو جس نے دوسرے سے اتفاق کیا ہے، جس نے دوسرے سے اتفاق کیا وہ اس کو فالو کرنے والا ہوا، اس کے پیچھے چلنے والا ہوا، اس کا تابع ہوا، اور تابع کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ جس کا حکم چلتا ہے، خدا وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، خدا وہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کا فیصلہ نافذ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری دلیلیں ہمارے سامنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، دو خدا نہ بناؤ، وہ تو ایک ہی خدا ہے، وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ،
فرمایا کہ مجھی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ توحید کو ماننے کا حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی اور کو خدا نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی اس کے بعد حکم دیا کہ مجھ ہی سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تقاضا ہے کہ بندے نے جب اس کی وحدانیت کو مانا ہے، اس کو اپنا خدا مانا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اسی کے خوف کو دل میں جگہ دی جائے، اس لیے کہ ڈرا اس سے جاتا ہے جو طاقتور ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی قوت والا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، حاکم مطلق ہے، وہی سارے جہاں کا بادشاہ حقیقی ہے، تو اسی کا خوف بندے کو لازم ہے۔ لہٰذا اس عقیدہ توحید کا ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں پیش کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اچھا، اس حدیث پاک کو دلیل بنا کر بعض نادان لوگ توحید باری تعالیٰ کے ان تقاضوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف زبانی اقرار پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، ہم جنتی ہو گئے ہیں، ہمیں اب کچھ اور دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرا کوئی عقیدہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اصل میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا یہ دھوکہ ہے۔ اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا اگر نجات آدمی کو دلا دیتا اور یہ نجات کے لیے کافی ہوتا، تو پھر قرآن پاک کے اندر منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، لیکن فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ تو جو اپنی بدعقیدگی اور بے دینی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتوں کو پھیلائے، ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے جو اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا جائے، پھر چاہے کچھ بھی کہیں، پھر چاہے معاذ اللہ توہین رسالت کریں، توحید کا اقرار ہے تو نجات پا جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو قاضی صاحب کے سامنے وہ ایجاب و قبول کرتا ہے، صرف ایجاب و قبول ہوتا ہے اور مہر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت اس رشتے کے اندر بندھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، بہت سارے فرائض، بہت ساری ذمہ داریاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ جیسے اب شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ پورا کرے، وہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، حق زوجیت ادا کرے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی مرضی کا خیال کرے، اس کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے کہیں نہ جائے، اس کی پوری خدمت کرے، اور گھر کے کاموں کو بحسن و خوبی انجام دے، اور شوہر کے دوسرے رشتہ دار جو ہیں قریبی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ یہ ساری چیزیں مرد و عورت پر لازم ہو گئی ہیں، جبکہ اس اقرار کے اندر جو قاضی صاحب کے سامنے ہوا تھا اس میں تو یہ سب کی چیزیں نہیں تھیں، ایسا کچھ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ صرف یہ کہا تھا کہ میں اس کو اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اتنے مہر کے ساتھ، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ساتھ میں آ گئیں، ساری چیزیں خود بخود اس رشتہ نکاح کے ساتھ لازم ہو گئی۔ اسی طرح کلمہ کا اقرار ہے، جب دل کی گہرائی سے مان لیا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اب تمام چیزوں کے اندر خدا کی فرما برداری لازم ہے، رسول کی فرما برداری لازم ہے، اور خدا اور رسول کی جو شان ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ بھی اختیار کرنے ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ بھی اسے ماننے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا ہے کہ وہ ایک ہے، خدا وہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ خدا چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے
کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے بشر اور انسان ہیں، ان کی حیثیت ایک گاؤں کے چودھری جیسی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ بھی ایمان کے تقاضے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ صرف اس کلمے کا اقرار کر کے اور بقیہ جو ضروریات دین ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہو تو اس سے آدمی نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا، تمام تر عقائد کو ماننا ہوگا، یقین کرنا ہوگا، اور تبھی جو ہے وہ آدمی کی نجات جو ہے وہ ممکن ہے۔ ناظرین کرام، عقائد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقائد کے بارے میں اپنی معلومات کو درست کریں، صحیح معلومات حاصل کریں۔ یہ سلسلہ اسی مقصد کے ساتھ، اسی غرض کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم عقائد دینیا کو سیکھیں اور اسلام کے صحیح عقائد کو جاننے کی کوشش کریں۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر مزید عقائد کو بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام کے تمام ایپیسوڈ آپ ضرور ملاحظہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ بھی کروں گا، اچھی باتیں ہیں، دینی باتیں ہیں، دین کی معلومات ہے اور ضروری معلومات ہے، لہذا ہمیں صرف اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے دوستوں احباب تک بھی اس سلسلے کو شیئر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو عقیدے میں پختگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔